سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا شریعت کی تعلیم ہے کہ کس بندے کو ووٹ دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے؟ تو بالکل ایسا ہے، شریعت مطہرہ ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے اس کی پوری شرائط بیان کرتی ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان شرائط پر پورے اترنے والے بندے کو ہی اپنے حاکم کے طور پر لیں، ورنہ پھر ہم خیانت کے مرتکب ہوں گے، جو کہ آگے چل کے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ تو جو ایک حاکم کی شرائط ہے، جب اس کے اندر خصوصیات اور خوبیاں کیا کیا ہونی چاہیے، تو سب سے پہلی ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ بندہ، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بار بار کوئی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ دینی تعلیم ہو یا نہ ہو، بھائی مسلمان تو دین کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی نہیں رہ سکتی، اسی طرح مسلمان کی زندگی دین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب مسلمانوں کا حاکم ہے تو دینی تعلیم تو کمپلسری ہے، یہ تو بالکل سمجھ لیں لازمی مضمون ہے، لازمی چیز ہے، اس کے بغیر تو یہ آپشنل نہیں ہے، یہ انتخابی نہیں، یہ تو کمپلسری ہے، یہ تو لازمی، یہ تو ہونی چاہیے۔ تو ایک جب سیاستدان کی بات آتی ہے تو وہ سیاستدان دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی اچھا ہونا چاہیے، تاکہ وہ باشعور ہو اور جو معاملات اس کے سامنے آئے انہیں اچھے طریقے سے سمجھتا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب چونکہ ہمارے ہاں بد مذہبیت پھیل رہی ہے، کوئی بد مذہب مانگ اللہ قادیانی ذہن رکھنے والا اگر بندہ اللہ نہ کرے اس طرح کو کہ ہمارے علاقے میں اور ہمارے ہی ووٹوں کے ذریعے کوئی حاکم منتخب ہو گیا، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ بیڑا غرق کرے گا ہمارے دین کی بنیادوں پر۔ تو صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر خوف خدا ہو۔ جب بندے کے اندر خوف خدا ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا اسے آپ کو بولنا نہیں پڑتا یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ خوف خدا ایک ایسی شے ہے جو انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم کی طرف گامزن رکھتی ہے، ہر طرح کی گندگیوں سے، علائشوں سے، ہر طرح کے جھوٹ، فراڈ، جرائم اور بدماشی، بھگتا خوری، ہر ایک چیز سے انسان کو بچا لیتی ہے جب اس کے دل میں یہ خوف خدا کی نعمت آتی ہے۔ کیونکہ جب بندے کو پتا ہو کہ یار یہ میں پانی کا گھونٹ پی رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں گا کیا یہ حلال ہے یا حرام، تو اگر حرام ہوگا تو فوراً ترک کر دے گا کہ نہیں یار پانی کا گھونٹ بھی میں حرام طریقے سے نہیں پی سکتا، چاہے جائے کہ میں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اربوں خربوں کے ٹیکس کے پیسوں سے لکھا۔ اصل جو ہمارے ہاں کرپشن کی بنیاد ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے اندر خوف خدا کا نہ ہونا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے دل سے خوف خدا بالکل نکل چکا ہے، انہیں ڈر ہے تو امریکہ کا، انہیں ڈر ہے تو مغرب کا، انہیں ڈر ہے تو دنیا کی طاغوتی شیطانی قوتوں کا ہے، اور حاکم مطلق اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیواؤں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، وہ مرے ہوئے لوگوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، وہ ناجائز طریقے سے ووٹنگ کرواتے ہیں، وہ دھاندلی کرواتے ہیں لیکن منصب حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ اگر خوف خدا رکھنے والا بندہ ہو تو پھر وہ ان چیزوں کو آسانی سے کیا بلکہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو حاکم تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوف خدا رکھنے والا، صحیح العقیدہ ہو، اور اس کے بعد جو مزید دوسری شرط ہے وہ یہ کہ وہ دین کا مخلص ہو۔ اگر وہ اپنی دنیا کا مخلص ہے، اپنے پارٹی سے مخلص ہے، اپنے لیڈر سے مخلص ہے لیکن دین سے مخلص نہیں ہے، تو پھر یہ یاد رکھیے گا اس کا لیڈر جو کہے گا وہ کرے گا، لیکن دین اس کے خلاف اگر سے کہہ رہا ہو وہ نہیں مانے گا دین کی۔ آج دیکھ لیں ہمارے یہاں اس طرح ہی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے فلاں سے ہمیں آرڈر ملتا تو اس کے مطابق کام کرتے، یعنی اللہ اس کے رسول کا آرڈر کی کوئی حیثیت نہیں۔ فلاں جگہ سے کال آ گیا کہ یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، فلاں لیڈر نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا، رسول کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا، یہ کیا بتا رہا ہے کہ وہ دین سے مخلص نہیں، یہ اپنے لیڈر سے مخلص ہے۔ اگر اتنا اخلاص واقعتاً اللہ کے لیے دکھایا ہوتا تو اللہ پوری کائنات کی سربراہی دے دیتا، جہاں جہاں اللہ کا نظام ہے وہاں وہاں تمہارا سکہ چلتا۔ اتنی مخلصی اگر اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ اور دین کے ساتھ ہم دکھاتے، لیکن ہم اپنی ساری وفاداریاں پارٹیز کے لیے رکھتے ہیں، تعصب کے لیے رکھتے ہیں، لسانیت کے لیے رکھتے ہیں، خاندانی نظام کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ جو ہمارے تسلسل کے ساتھ وہ خاندانی نظام ہے کہ فلاں خاندان اتنے 5 سال کر لیے، پھر اس کے بعد اگلا خاندان، پھر اس کے بعد وہ والا خاندان، یہ خاندانی نظام سے کب نکلیں گے؟ تب نکلیں گے جب ہم بات کے اندر اپنے دین کا مخلص کوئی حاکم تلاش کریں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حاکم جو ہے وہ دین کا مخلص ہونا چاہیے۔ تیسری چیز وہ نفاذ دین کو اولین ترجیح مانگتا۔ ہمارے ہاں روٹی کپڑے مکان کے نام پر ہمیں 75 سال ہو گئے، 80 سال ہونے کو ہے، ہم اس پر ہی بے وقوف بن رہے ہیں۔ آج آ کر کو ہماری گلی میں پائپ لائن ڈلوا کے ہم اس کو ووٹ دے دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دین کے لیے کتنا نقصان دہ۔ آج آ کر ہماری بجلی کا مسئلہ کو حل کر دے، گیس کا مسئلہ کو حل کر دے، روڈ بنا دے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ دین کے لیے کتنا نقصان ہے۔ نہیں، آنکھیں بند کر کے ووٹ دیتے ہیں، کام کروا
ارے آپ کی دنیا کی بہتری کے لیے کسی نے کام کیا تو آپ نے آنکھیں بند کر کے ووٹ دے دیا، تو وہ بندہ جو حاکم آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے کام کرے گا تو اس کی تلاش کب کرے گا؟ تو لہذا حاکم جو ہے ایسا ہونا چاہیے جو دین کے ساتھ مخلوص ہو۔ آپ کو دیندار ماحول دینا چاہتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھیے گا یہ آپ کے آئین کا حصہ ہے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رہائشیوں کو، اپنے باشندوں کو، ملک کے باشندگان کو ایسا ماحول فراہم کرے کہ دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہو، دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ لیکن آج ہمارے ہاں گورنمنٹ پری پلان ہمارے ہاں جس طرح نظر آ رہا ہے، وہ پری پلان ہمیں ایک لبرل ذہن کی طرف لے کر جا رہا ہے، ایک سیکولر ذہن کی طرف لے کر جائے۔ کیا گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ خواتین کے نیم لباس میں جو بینرز ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں لگا سکے گا؟ اس طرح کے ایڈ جس میں گانے بازوں اور فلمی حرکات ہو اور ماشاءاللہ نیم بنانا خواتین اور لڑکیاں ناچ رہی ہوں، اس طرح کی کوئی ایڈز نہیں چلے گی، کیا کوئی چلا سکتا ہے؟ آپ کبھی اس پر کمپلین کر کے دیکھ لیجئے گا، اگر آپ تھوڑا سوچ بوجھ رکھنے قانونی اس پر کوئی درخواست تیار کرے اور پٹیشن دائر کرتے عدالت، آپ کی درخواست ریجیکٹ کر دی جائے گی، کہا جائے گا فریڈم آف اسپیچ ہے، یا ایک اپنی اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ہے، آپ کیسے کسی کو پابند کر سکتے؟ یعنی وہ چیز جو دین کے خلاف ہو رہی ہے اسے آزادی کہا جاتا ہے، اور دیندار بندہ اگر کہ دین کا نظام چاہیے تو کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کا بندہ ہے، دقیانوسی خیالات کا حامل ہے، یہ پتھروں کے زمانے میں رہنے والا انسان ہے۔ میرے بھائی جس نام پر آپ نے پاکستان اور اس مملکت کو اس ٹکڑے کو زمین کے حاصل کیا وہ دین ہی تھا، تو لہذا نفاذ دین کی معاملے میں وہ شخص پہلی ترجیح دیتا ہو کہ نہیں بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ملک اور ملت کا خیر خواہ، یعنی ملک کا بھی خیر خواہ ہو، اپنی عوام کو بھی خیر خواہ۔ لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی آپ دیکھ لیں حکمران آئے تسلسل کے ساتھ اکثر و بیشتر اپنے خاندان کی خیر خواہ نکلے، اپنے نوٹ کی خیر خواہ نکلے، اپنے پیسوں کی خیر خواہ نکلے، جائیداد کی خیر خواہ نکلے، اپنے پارٹی کے لوگوں کے خیر خواہ نکلے۔ یعنی ہمارے ہاں عام تاثرات یہ بتانے والی باتیں نہیں، آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی پارٹی کا بندہ کسی کو قتل کر دے اور اس پارٹی کی گورنمنٹ چل رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے پھانسی ہو سکتی ہے؟ اسے کوئی گرفتار کر سکتا ہے، ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ نہیں۔ جبکہ ہمارے نبی نے جو نظام نافذ کیا تھا، جب آپ کے دور حکومت میں کسی خاتون نے چوری کر دی فاطمہ نامی، تو لوگوں نے سفارش کی کہ چھوڑ دے، بڑے خاندان کی عورت ہے، خاندان کی بدنامی ہوگی۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو بڑی ہائی سورس لگی تھی، بڑا مضبوط جیک لگایا گیا تھا، نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے کے ذریعے سفارش کی گئی تھی، اتنا مضبوط جیک لگایا گیا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے نظام نے کیا بیان کیا؟ آپ نے فرمایا یہ فاطمہ بنت فلاں ہے، اگر یہ فاطمہ بنت محمد نہیں ہوتی وہ چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ آج ہے ہمارے یہاں وہ نظام کہ جس پارٹی کی گورنمنٹ ہو اس کے لوگوں کو سزائیں ملے؟ ارے جس پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے وہ تو پھر چھترے بے مار ہو جائے، ان کو تو پھر آپ جیل میں سکتے ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے بھائی بالکل پنگا لو، ان کی پارٹی کا ٹائم چل رہا ہے، جب ان کی پارٹی کا ٹائم گزر جائے گا پھر بعد میں دیکھیں گے جب یہ اپوزیشن کی سائڈ پر آئے۔ یعنی یہ ہمارا نظام ہے، اس نظام کو جب تک آپ اور میں نہیں بدلیں گے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضرورت ہے کہ پھر ایسے حاکم کا انتخاب کرے جو شریعت جس کی تعلیم دیتی ہے، تو ملک اور ملت کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ حب دنیا کا شکار نہ ہو بندہ، دنیا کے مال دولت عزت منصب چاہت، یہ بات یاد رکھیے گا دنیا کی محبت سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے۔ جس کے دل میں مال کی محبت آ گئی وہ آپ کا بے درے خون بہانے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے وہ آپ کی عزت کا مال کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ملک برباد ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مال لندن میں پیرس میں فلاں جگہوں پر ان کی جگہیں ساری چیزیں ہیں، وہ سوئس بینکس میں اور جگہ جگہ ان کی پراپرٹیز ہو، ان کے مال دولت ہے، وہ مسئلہ ہے۔ اگر ان کے پر کچھ ہوا تو پھر وہ رونا دھونا بھی ہو جائے گا اور یہ بھی ہوگا میرا یہ چوری ہو گیا، میرا فلاں جگہ ڈاکہ پڑ گیا۔ لیکن آپ کے اگر ساتھ کچھ ہو پورے کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اب اندازہ کر لے کہ آپ کے سیاستدان کے کتے اگر بیمار ہو جائیں تو انگلینڈ میں، جرمنی میں، یورپ میں جا کر ان کا علاج ہو، لیکن ہمارے ہاں تھر میں خواتین کچرا کنڈی پر بچے جل رہے ہیں، ہاسپٹل کے دروازوں پر سیڑھیوں پر خواتین کے بچے کی ولادت ہو رہی ہو، یعنی اندر جانے کی جگہ نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے ان کا کتا یہاں نہیں مر سکتا، وہ بھی اگر مرے گا تو کہ انگلینڈ کے کسی ہاسپٹل میں جا کر ہی مرے گا۔ یعنی اس طرح کے حاکم ہم 80 سال سے منتخب کرتے رہے کم و بیش۔